بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی. تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی. میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا. بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو. لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو. پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. کربلا میں حسین ابن حیدر
حق سے فرمایا خون میں نہا کر کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر تاجداری یتیموں کو دے کر تاجداری یتیموں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حالت ایمان میں پیدا فرمایا مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا اور یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے بغیر سوال کے ہمیں عنایت فرمائی یہ اللہ کی ہم سے محبت اور رحمت ہے کہ ہم نے مانگا بھی نہیں سوال بھی نہیں کیا پھر بھی اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہم پیدا ہوئے ہمارے دائیں کان میں اذان کہی گئی بائیں کان میں اقامت کہی گئی ہمارا اچھا سا نام رکھا گیا اور ہم نے اپنے ماں باپ کو حالت ایمان میں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے اس زمانے کے اندر اگر اللہ پاک چاہتے کسی ایسے گھر میں پیدا فرما دیتے جہاں ایمان کی نعمت نہ ہوتی تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ پھر ہمارا کیا معاملہ ہو اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے یہ ایمان کی نعمت معمولی نہیں ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس نعمت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں یہ ایمان کی اتنی بڑی نعمت جس بندے کو اللہ نے صرف ایمان کی نعمت دے دی اس کے بعد اس نے اللہ کو راضی کرنے والے کوئی عمل نہ کیے مر گیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دے اور کوئی ایسا شخص ہے ساری زندگی فلاح و بہبود کے کام کرتا رہا لیکن اس کو اللہ نے یہ ایمان والی نعمت نہ دی اس کی ساری نیکیاں وہ رائے گا ہیں اللہ ان کا بدلہ دنیا میں ان کو دے دیتا وہاں جا کر ان کے حصے میں آگ گیا تو اس نعمت پہ اللہ کا کتنا شکر بنتا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت بغیر مانگے ہمیں دے دی جب ایمان کی نعمت اللہ نے دی ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا بھی چاہیے کہ اس نعمت کے کیا تقاضے ہیں اس کا کیا حق ہے ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے ہمیں اللہ نے چن لیا مخصوص کیا ہم پہ رحمت فرمائی اور پھر ہم اس کے بعد اس نعمت کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے طریقوں کو اختیار کریں
یعنی کوئی شخص اسکول ٹیچر ہو اور وہ کسی بچے کو کوئی اس پہ خصوصی شفقت کرے، اس کو مانیٹر بنا دے اور اس کے بعد پھر وہ الٹے کام کرے، تو یہ اس کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہمارا حلیہ غیر مسلموں جیسا ہو، ہماری اطوار جو ہے غیر مسلموں جیسی ہو، ہماری مشاہبت غیر مسلموں جیسی ہو۔ آج میری نظر سے ایک تصویر گزری امریکی وزیر خارجہ کی اور فلسطین کے صدر کی، آپ ان کو دیکھ کے پہچان نہیں سکتے کہ دونوں میں مسلمان کون ہیں۔ یہ ہمارے معاملات ہیں، یہ ہمارے گیٹ اپ ہے، ہمارا حلیہ ہے، اور یہ انفرادی بات نہیں ہے، مجموعی طور پہ ہمارا یہی حال ہے۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہو چھپا کے رکھتا ہے، تھوڑا سا مال ہو چھپا کے رکھتا ہے، حفاظت سے رکھتا ہے، اور ایمان کی نعمت کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی۔ ہم نے ایمان کی نعمت کی قدر اس لیے نہیں کی کہ ہمیں یہ بن مانگے مل گئی۔ جن لوگوں کو اس کے لیے محنت کرنی پڑی، آج بھی انڈیا میں ایک بزرگ ہیں، مولانا کلیم اللہ نام ہے یا کلیم الدین نام ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کی ایک کتاب ہے جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں وہاں، اس پہ انہوں نے ایک رداد لکھی ہے۔ اگر کسی ساتھی کی نظر سے گزری ہو تو پھر اس کو پتہ چلے گا، تھوڑا پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو پتہ چلے گا ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں مفت میں دی ہے اتنی بڑی نعمت، پھر مسلمانوں کے ملک میں پیدا کیا ہے۔ اپنی مرضی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کا حلیہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے حالات خراب ہیں لیکن اتنے بھی خراب نہیں ہیں۔ آپ کو مسجد جانے سے کوئی منع نہیں کرتا، آپ کو داڑھی اور ٹوپی رکھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ اتنی آسائش کے ملک میں پیدا کیا ہے۔ ایسی جگہ بھی لوگ ہیں کہ جہاں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے ان نعمتوں کی کیا قدر کی؟ قدر اس لیے نہیں کی کہ ہم اللہ سے ڈرے نہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے، جس چیز کا انسان کو ڈر ہوتا ہے وہ کام کبھی بھی نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں رہا، اگر ہمیں اللہ کا ڈر رہتا تو ہم کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ باقیوں کو نہیں کہا، ایمان والوں کو کہا، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ سے کہا اللہ سے ڈرو۔ اس کے مخاطب میں اور آپ ہیں، کیونکہ جب تک اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، جب تک معاملات درست نہیں ہوں گے۔ دیکھیں معاملات دو وجہ سے درست ہوتے ہیں، یا تو کسی کا ڈر پیدا ہو جائے یا کسی سے محبت ہو جائے۔ ہمیں حکومت کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ سگنل ہے، یہ لال بتی پہ آگے نہیں جانا ورنہ چالان کر دے گا ٹریفک پولیس والا، ہم اس لال بتی کو نہیں توڑتے، وہ ہم محبت کی وجہ سے اس کو فالو نہیں کرتے، وہ ہم ڈر کی وجہ سے فالو کرتے ہیں، لیکن کرتے ضرور ہیں۔ ہم برا کہیں، ہمیں اچھا لگے برا لگے، لیکن ہم اس لال بتی پہ سگنل کو نہیں توڑتے، اس لیے کہ ہمیں یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ جی حکومت اس پر سزا دیتی ہے۔ تو اطاعت کس صورت میں ہوئی؟ ڈر کی وجہ سے، اور دوسری اطاعت ہوتی ہے محبت کی وجہ سے۔ جب محبت ہو جاتی ہے پھر بھی بندے کو اطاعت کا دل کرتا ہے۔ دونوں میں ایک فرق ہے، ڈر کی جو اطاعت ہے، ڈر کا جو تعلق ہے وہ ایک محدود حد تک ہے، جب بھی انسان کا ڈر نکلے گا پھر وہ وہی کام کرے گا، لیکن جو محبت ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس کو اطاعت کا جذبہ محبت کی وجہ سے ہوگا اس کی کوئی ڈر نہیں ہے، اسی لیے اللہ پاک نے محبت کے جذبے کو پسند فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی آئی، داؤد کچھ لوگ میری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو جہنم میں نہ ڈالوں، اور کچھ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جنت کا شوق ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ اگر میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو میں اس قابل نہ تھا کہ میری عبادت کی جاتی۔ یہ اللہ والے جو ہیں یہ محبت کو پیدا کرتے ہیں۔
جو جس کو محبت لگ جاتی ہے اس کے لیے اطاعت پھر بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا سلوک کی یہ خوبی ہے کہ اس پہ بندوں کو طبیعت پہ جبر نہیں کرنا پڑتا، اس کی طبیعت اس پہ راغب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کو محبت پیدا ہو گئی اس کا کام آسان ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، نوجوانی کے عالم میں کسی عورت پہ ان کی نظر تھی، عاشق تھے اس پہ، اب اس کی دیدار کے لیے گلی میں کھڑے ہو گئے کہ جی یہ بالکونی میں آئے گی تو میں اس کو دیکھوں گا، اور کھڑے رہے، اور اذان کی آواز آئی تو آپ سمجھے کہ شاید یہ عشاء کی اذان ہے، تو جب تھوڑا سا دھوپ نکلی تو معلوم ہوا یہ عشاء کی اذان نہیں ہے، یہ تو فجر کی اذان ہے۔ پھر دل میں ندامت پیدا ہوئی کہ ساری رات میں ایک عورت کے انتظار میں کھڑا رہا اور مجھے یہ معلوم بھی نہیں ہوا۔ ایسے ہی معاملہ ہے نا، ہم اگر 2 نفل کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہماری ٹانگیں دکھ جاتی ہیں، اور ہمارا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی ہوگا، ساری رات بچہ موبائل دیکھتا رہے، فیس بک، واٹس ایپ اور فلاں، نہ اس کا سر دکھتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، کیونکہ بات ہے محبت کی۔ کیا وجہ ہے؟ ہم پرانے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، رات میں 100 نفل 200، ساری رات کی عبادت ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سے تو نہیں کھڑا ہوا جاتا، ہم سے تو رات کو اٹھا بھی نہیں جاتا۔ رات کو اٹھنا تو بڑی بات ہے، وہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ تمہیں اللہ بلاتے ہیں بھلائی کی طرف اور نیکی کی طرف، نماز کی طرف۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی تو ہم منادی کا انتظار نہ کرتے کہ کوئی ہمیں بلائے گا۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں اس کو دیکھتا رہوں، مجھے کوئی موقع ملے اس کی صحبت حاصل کرنے کا۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی تو ہم مؤذن کی اذان کا انتظار نہیں کرتے، ہم اس کی اذان سے پہلے مسجد کے اندر ہوتے کہ جی اللہ نے ہمیں اس وقت بلایا ہے۔ اور ہمارا تو یہ عالم ہے کہ مؤذن اذان بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی آ جاؤ اللہ تمہیں بلاتے ہیں، ہم پھر بھی نہیں جاتے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، میں نے تمہیں بلایا تم نہیں آئے۔ دعویٰ ہم اللہ سے محبت کا کرتے ہیں، دعویٰ ہم ایمان کی نعمت کا کرتے ہیں، دعویٰ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ ہمیں بلاتے ہیں اور ہم نہیں جاتے۔ ہمارے بڑے عزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا جی میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، میری اولاد نافرمان ہے، میرا کہنا نہیں مانتی۔ تو حضرت نے فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگے جی کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی کبھی کبھی تو پھر تمہاری اولاد بھی تمہاری بات مان لیتی ہے، تم اللہ کی بات کبھی کبھی مانتے ہو تو تمہاری اولاد بھی تمہاری بات کبھی کبھی مان لیتی ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اذان ہم پہ، نماز ہم پہ فرض ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو اللہ کا بلاوا ہے، یہ تو اللہ کی محبت ہے، اللہ چاہتے ہیں بندہ میرے آگے کھڑا ہو۔ اللہ نے یہ مقام ہر کسی کو نہیں دیا، ہر کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ توفیق دے کہ آؤ میرے سامنے میرے سر رکھو اپنا، ورنہ بندے میں جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سر رکھے۔ ہم بندے کا اللہ پاک کی جو عظمت اور مقام ہے بندے میں جرت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو سجدے میں سر رکھتا ہوں اس میں میری خاصیت ہے، وہ غلط سمجھتا ہے۔ ہم تو ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں داخل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، وہ بھی جب ہمیں بلاتا ہے تو ہم جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک تو ارحم الراحمین ہے، اللہ پاک پوری کائنات کے خالق ہیں، ہم ان کے دربار میں نہیں جا سکتے جب تک وہ ہمیں نہیں بلاتے۔ وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم ان کے سجدے میں سر رکھتے ہیں، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کمال کر دیا۔ ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی ہم سے محبت تھی، اللہ نے ہمیں بلایا آؤ میرے سامنے آ جاؤ۔ اب کیسا نالائق ہے وہ آدمی جس کو اللہ خود بلائے کہ میرے پاس آ جاؤ اور پھر نہ جائے، پھر نہ جائے۔
تو وہ اس وجہ سے نہیں جاتا کہ اس کو ایک تو اللہ کا ڈر نہیں ہے یا اللہ سے محبت نہیں. اگر اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی پھر جو ہے اس کو کسی سوال کی ضرورت نہیں تھی، کسی اذان کی ضرورت نہیں تھی. پھر تو وہ خود دیکھتا ہے جی میری نماز کا وقت ہو گیا، میں نے نماز پڑھنی ہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، کیسے ممکن ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے ان سے مسجد نبوی میں تھے، فرمایا کہ بلال اپنی قمیض کو اٹھاؤ. تو حضرت بلال نے قمیض کو اٹھایا تو کمر جو ہے وہ ایسے تھی جیسے گوشت چربی پگھلی ہوئی ہوتی ہے، کھڈے پڑے ہوئے تھے کمر میں. فرمایا بلال یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ جب مجھے میرا آقا کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور میں اس کو منع کرتا تھا تو وہ کوئلے بچھاتا تھا جلا کے، زمین پہ جلا کے کوئلے بچھاتا تھا اور مجھے اس پہ لٹا دیتا تھا، اور میری جو کمر کی چربی پگھلتی تھی اس سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے. یہ اس کے نشان ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز فضائل سے آ سکتی ہے، مسائل سے آ سکتی ہے، سوائے محبت کے یہ کسی ذریعہ سے. کسی کو آپ لاکھ فضائل بیان کرتے رہیں، ممکن نہیں ہے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کی اتنی فضیلت. جب تک اس کے اندر محبت پیدا نہیں ہوگی جب تک وہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ایسا صحابہ اکرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک کوئی شہزادہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت کو ملاقات کی تو وہ باہر نکلا تو غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے اشارہ کیا اس کے پیچھے جاؤ. تو وہ جو صحابی تھے غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جوتے بھی نہیں پہنے اور وہ اس کے ساتھ چل پڑے. تو کسی نے کہا کہ حضرت جوتے تو پہن لیتے، عرب کی گرمی ہے، صحرا ہے، ریت ہے، جوتے پہن لیتے. تو فرمانے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں جوتوں کو پہن لوں، لیکن میں نے سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے پیچھے جانے کو کہا، میں جوتے کیسے پہن لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیان فرما رہے تھے، لوگ زیادہ ہو گئے تو کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی باہر سے گزر رہے تھے، وہ بھی بیٹھ گئے. کسی نے کہا حضرت آپ کو تو نہیں کہا، یہ تو مسجد کے اندر والے لوگوں کو کہا ہے. فرمایا آواز تو میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا. ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی، پھر ایسے کارنامے ہوئے. یہ بغیر عشق اور محبت کے ممکن نہیں ہے. جب تک محبت نہیں ہوگی پھر ہم مسائل ڈھونڈتے رہیں گے، پھر ہم وہ کہتے ہیں نا عزیمت کا رستہ اور رخصت کا رستہ، پھر ہم رخصت ڈھونڈتے رہیں گے کہ جی کس میں کہاں کہاں گنجائش ہے. اور جب محبت پیدا ہو جائے گی ہمیں کسی سے کوئی پوچھنا نہیں پڑے گا. محبت خود بتاتی ہے کہ کیا چیز میرے محبوب کو پسند ہے اور کیا چیز میرے محبوب کو پسند نہیں ہے. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کو کسی عمل کی ترغیب نہیں دینی پڑتی. پھر وہ دیکھتا ہے کہ جی اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے، پھر وہ زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے. اور یہ محبت پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے. یہ میں کوئی زبانی سنی ہوئی بات نہیں سنا رہا، یہ بے شمار تجربات ہیں. ہماری نظروں سے ایسے ساتھی گزرے ہیں، موجود ہیں ابھی بھی، کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں نہیں تھے تو کیا تھے، اور جب اللہ والوں کی صحبت میں آئے تو کیا ہو گیا. اس لیے ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ آگ لگتی نہیں ہے، یہ لگائی جاتی ہے. اگر کسی کو اپنے دل کے اندر عشق کی آگ کو لگانا ہو تو وہ کسی آگ والے کے پاس، کسی محبت والے کے سامنے بیٹھ جائے کہ حضرت اس آگ میں سے آپ مجھے بھی حصہ دے دیں. پھر وہ سامنے بٹھا کے جب اس کے دل میں اس آگ کو منتقل کریں گے پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے. عشق کی آگ لگ جاتی ہے پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. پھر کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تہجد کی کیا فضیلت ہے. میں ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں، نام لینا نہ
مناسب نہیں ہے. عرصے سے تہجد پڑھتا ہے, اگر آپ پوچھیں کہ جی تہجد کی کیا فضیلت ہے, وہ بتا نہیں سکتے, نہ ان کو پتا ہے کہ جی تہجد کی کیا. بس ان کو پتا ہے کہ اللہ کے حبیب کو پسند ہے, اللہ کو پسند ہے میرا رات کو اٹھنا, میں رات کو اٹھتا ہوں. قطعاً ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تہجد کی کیا فضیلت ہے. کیوں کہ وہ ثواب دل سے نکل گیا, اللہ کی رضا دل میں آ گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ ثواب کی نیت سے عمل نہ کیا جائے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ پھر اس کو اس سے مطلب نہیں رہا کہ اس کا کیا ثواب ہے, اس کا کیا ثواب نہیں ہے. یہ بات ہے عشق اور محبت کی. ہمارے حضرت عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کوئی سانگڑ شہر کے اہل حدیث ساتھی تھے, وہ حضرت سے ملے. کہنے لگے جی آپ جو ہے وہ یہاں کتنا رہیں گے؟ ہم عموماً وہاں 40 نمازیں پوری کرتے ہیں. وہ کہنے لگے جی ہم تو صرف زیارت کے لیے آئے ہیں, اس کے بعد ہم حرم چلے جائیں گے بیت اللہ شریف, اس لیے کہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے 1 لاکھ رکعتوں کا ہے اور یہاں جو ہے 50,000 ہے مسجد نبوی کے اندر. تو وہ جو حضرت جب گئے تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ بھئی یہ ثواب گنتے ہیں اور ہم محبت دیکھتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ثواب کی گنتی کرتے ہیں, ہم گنتی نہیں کرتے, ہم محبت دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ہم جاتے ہیں تو پھر وہاں ٹھہر کے آتے ہیں. تو جس کو عشق ہو جاتا ہے وہ پھر ثواب نہیں گنتا, وہ محبت دیکھتا ہے میرے محبوب کو کیا پسند ہے, اللہ کو کیا پسند ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے, پھر اس کو اس سے غرض نہیں رہتی. عاشق جو ہے, عاشق اس کو ثواب سے غرض نہیں ہے, عاشق کو محبت سے غرض ہے, محبوب سے غرض ہے, میرے محبوب کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے, میرے محبوب کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے, حضرت کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں گفتگو ہوئی تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک مفتی صاحب آئے اور بات چلے گئی جمعے پہ, تو انہوں نے فرمایا کہ جی جمعے کا خطبہ میں نے دیا اور نماز کسی اور نے پڑھائی, تو میں نے ٹھیک کیا. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا بھئی آپ نے ٹھیک نہیں کیا, اس لیے کہ جو خطبہ دے وہی جمعے کی نماز پڑھائے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو مستحب ہے. تو ان بزرگوں نے فرمایا بھئی آپ مستحب کا مطلب نہیں سمجھے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو, اللہ کے رسول کی پسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج ہم سنتوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے, یہ سنت غیر موقدہ ہے, اس کو نہیں پڑھو کوئی بات نہیں, کیونکہ ہمیں محبت نہیں ہے. اگر ہمیں پتا ہوتا رسول اللہ نے ایسا عمل کیا اور ہمیں رسول اللہ سے محبت ہوتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بندہ سنت کو چھوڑ کیسے چھوڑ سکتا ہے. ایک صحابی جو ہے انہوں نے وضو فرمایا اور اس پر مسکرا دیا. کسی نے کہا حضرت یہ موقع مسکرانے کا نہیں ہے, آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ایسا کرتے دیکھا تو میرے دل میں آئی میں اس سنت کو پورا کرتا. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا, پوری زندگی اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوئے, ہر وہ عمل کی کوشش کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیوں؟ محبت کی وجہ سے. ہم سے زیادہ وہ مسئلے جانتے تھے کہ جی یہ مستحب ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, ہم سے زیادہ جانتے تھے, لیکن ایسی محبت تھی کوئی عمل جو ہے اس کو ترک نہیں کیا. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, محبت کی وجہ سے وہی عمل فرمایا. پھر اللہ نے کیسا کامیاب کیا؟ اللہ نے فرمایا میں راضی ہوں تم سے, اس لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, ان کے طریقے پہ چلے, چونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں, پھر وہ بندہ بھی اللہ کا محبوب ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کا دوست بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ سب سے آسان کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لو, ان سے محبت پیدا ہو جائے, جیسا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہے ویسے اس کو نقل کرتے رہو, اللہ کے ایسے دوست بن جاؤ گے کہ کمال حاصل ہو جائے گا. کمال معمولی نہیں, کمال حاصل ہوگا. ایسی اللہ کی محبت آئے گی, ایسی اللہ کی رحمت آئے گی, دنیا سمجھے گی کہ جی اس کے پاس مال نہیں ہے, یہ پریشان ہے, یہ بیمار ہے, یہ پریشان ہے, اس کو اولاد کا مسئلہ ہے, یہ پریشان ہے, لیکن اس کو پتا ہوگا میں پریشان نہیں ہوں, یہ ٹھیک ہے, دنیا ہے, یہ تو اللہ کی آزمائشیں ہیں, میں پریشان نہیں ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری آئی دنیا میں کسی اور کو نہیں آئی,
جب صحت یابی ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ کو کون سی حالت زیادہ پسند ہے، بیماری والی یا صحت والی؟ فرمایا بیماری والی۔ عرض کی اللہ کے نبی اس میں تو آپ بیمار تھے اور بڑی شدت والی بیماری تھی اور مال اسباب بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، بستی والوں نے بھی گھر سے نکال دیا، تو وہ حالت بہتر تھی؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ اللہ مجھ سے پوچھتے تھے ایوب تمہارا کیا حال ہے۔ اس کلام کی جو لذت ہے وہ اس صحت میں نہیں ہے۔ جن کو اللہ کا عشق ہو جاتا ہے، جن کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اس چیز کی لذت کسی میں نہیں ہے۔ پھر وہ پتھر بھی کھا لیتے ہیں، پھر وہ سر بھی کٹوا دیتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے وہ لذت کسی اور میں نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کی محبت کی لذت تو الگ، اللہ پاک نے جو انعامات جنت میں رکھے ہیں ان کی اگر لت لگ جائے، ان کی اگر لذت مل جائے، بندہ اس میں نے ایک واقعہ پڑھا کہیں، اکثر میں دہراتا بھی ہوں، میں برکت کے لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کہ ایک شخص تھا، وہ کسی گوشت والے کے پاس جاتا تھا اور چہرے پہ رومال باندھ کے جاتا تھا، تو اس سے گپ شپ ہو گئی۔ اس نے کہا جی آپ رومال کیوں باندھ کے رکھتے ہیں؟ تو اس نے اس رومال کو ہٹا دیا، اس کا یہ نیچے والا جو ہونٹ تھا یہ پورا ختم تھا، یہ نیچے سے ہے ہی نہیں۔ اس کو بڑی حیرانی، اس نے کہا جی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میں مجاہد تھا اور کسی جنگ میں ہم شریک ہوئے تو مجھے بہت چوٹیں آ گئی، بہت زیادہ، بچنے کی امید نہیں رہی۔ مغرب کا وقت تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ آسمان سے کچھ عورتیں اتری ہیں اور ان کے ہاتھ میں پانی ہے، اور جتنے جو شہید ہو گئے ہیں مجاہد ان کو وہ پانی پلا رہے ہیں۔ تو کہنے لگی وہ دو میرے پاس بھی آ گئی، ایک نے کہا کہ یہ ابھی زندہ ہے، دوسرے نے کہا نہیں یہ مر جائے گا، بچے گا نہیں، اس کو پانی پلا۔ تو انہوں نے مجھے پانی پلایا، انہوں نے کہا جی وقت کا میں ہم نے واپس بھی جانا ہے، وہ پانی پلایا، وہ چلی گئی، وہ اللہ کی شان کو مدد آ گئی، مجھے اٹھا کے لے گئے اور میں صحتیاب ہو گیا۔ لیکن میں صحتیاب تو ہو گیا، لیکن وہ جو پانی میرے ہونٹوں کو لگا تھا مجھے اس کا چسکا پڑ گیا، میں اپنی ہونٹوں پہ زبان پھیرتا تھا۔ آج جو تم میری حالت دیکھتے ہو وہ زبان پھیرنے کی وجہ سے، ایسا اس میں لذت تھی، اس پانی کے اندر ایسی لذت تھی کہ میں اس پہ زبان پھیر کر کے ہونٹ ختم ہو گئے۔ اور جس کو اللہ کے عشق کی لذت لگ جائے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی لذت لگ جائے، پھر وہ دنیا نہیں دیکھتا۔ دنیا کہتی ہے دیوانہ، حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ ہمیں یہ بات بڑی لگتی ہوگی کہ جی کیسے لوگ دیوانہ کہتے ہیں، لوگ دیوانہ جب دل کے اندر بات جم جاتی ہے پھر اس کو کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا، لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں تشریف لائے تو ذکر کی مجلس تھی، اللہ والے ہیں، ان سے حضرت نے کسی کو فیض دیا، ضرب لگائی، اللہ کی ایک نوجوان سامنے تھا، اس نے اپنی قمیض کو پھاڑا اور باہر نکل گیا، دوبارہ گھر نہیں گیا۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے دورے پہ، ان کے شیخ، ان کے مرشد سندھ کے دورے پہ تشریف لائے، کسی نے کہا جی آپ کے خلیفہ آئے تھے اور انہوں نے ہمارا بندہ پاگل کر دیا، آپ کے خلیفہ نے ہمارا بندہ پاگل کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی اس کو لے کے آؤ، تو انہوں نے کہا جی وہ آتا نہیں ہے، وہ جنگل میں رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ ایسے نہیں آئے گا، اس کو کہو کہ جی تمہارا پیر آیا ہے، پھر آئے گا۔ تو انہوں نے جا کے کہا بھائی تمہارا پیر آیا ہے، آ جاؤ۔ وہ آگے آ کے بیٹھ گیا حضرت کے سامنے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ تمہارے ان کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جی پہچانتا ہوں، یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو۔ اس نے کہا حضرت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کریں۔ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں پاگل ہوں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ پاگل ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی یہ تو تمہیں پاگل کہتا ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کو اللہ کے ذکر کا نشہ لگ جاتا ہے، پھر اس کو کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی۔ پھر اس کو نہ مؤذن کی اذان کی ضرورت ہے، نہ کسی کی واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی فضائل بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو دیکھتا ہے کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے، اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز اختیار کی، جیسے میرے محبوب نے اختیار کی میں بھی ویسا اختیار کیا۔ اور یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ والوں کی صحبت میں جب دل کی صفائی ہوتی ہے، پھر جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے۔
اللہ فرماتا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے پکارو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ اپنی محبت کو پیدا فرماتے ہیں، ہمیں اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنے دل کو سیاہ کر لیا۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم تھے ماشاءاللہ۔ حضرت نے ایک دفعہ بیان کرتے ہوئے بڑی عجیب بات فرمایا کہ بھئی اگر کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ معصوم بچہ چھوٹا جو ہے اس کو لے اور اپنے سینے سے لگائے، اس کا دل جو ہے اپنے دل سے لگائے اور پھر دعا کرے، اس کا کام ہو جائے گا۔ تو کسی نے بعد میں پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں؟ فرمایا بچہ معصوم ہے، اس کا دل جو ہے وہ نور ہے، نور روشن ہے اس کا دل۔ یہ تو ہم گناہ کرتے ہیں، اس پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک وقت ہوتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اللہ کی رحمت نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہمیں، اللہ کی محبت ہمیں اس وقت محسوس ہوگی جب ہمارا دل سفید ہو جائے گا، پھر ہم کہیں گے اللہ، وہاں سے ہمیں جواب محسوس ہوگا کہ اللہ ہمیں بھی یاد کرتا ہے۔ فرمایا نا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ غالباً حدیث قدسی ہے، اللہ بھی یاد کرتا ہے بندے کو۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ صرف اللہ ہی، ایک طرفہ محبت نہیں ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ دو طرفہ محبت ہے۔ دنیا کی محبت ایک طرفہ ہو سکتی ہے، اللہ کی محبت دو طرفہ ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا اللہ کی یاد، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب دل صاف ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، پھر جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہمارے علماء دیوبند کے شیوخ گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے۔ ایک دن حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اشرف علی جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے میرا پیار لیا۔ کیوں؟ ہمیں تو نہیں لگتا، ہمیں تو سجدہ بھی بوجھ لگتا ہے۔ ایسے ہی نا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنی طبیعت پہ جبر کرتے ہیں، یہ بھی چلو ٹھیک ہے جبر کر کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کیوں نہیں لگتا کہ ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکایا، اللہ نے ہمارا بوسہ لے لیا؟ ہمیں کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ ہمارا دل صاف نہیں ہے، ہمارے دل میں وہ استعداد نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کر سکے۔ ہم نے گناہ کر کے اللہ کی اس محبت کے رابطے کو ختم کر دیا، ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ اس زمانے میں کراچی میں حالات خراب تھے 97 94 95 میں، تو بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت جو نا ظہر کے بعد تشریف فرما رکھتے تھے۔ عمر زیادہ تھی تو بیٹھک میں، ورنہ جب تک حضرت کو کی صحت ٹھیک تھی تو حضرت مسجد تشریف لاتے تھے، سالکین مسجد میں ملتے تھے۔ پھر جب حضرت ضعیف ہو گئے تو پھر بیٹھک میں ہی حضرت موجود ساتھی وہاں آتے تھے۔ تو کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت بہت بندے مر رہے ہیں، حضرت بہت بندے مر رہے ہیں، 200 300 400 بندہ کراچی میں ہفتے مہینے میں مر جاتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی بندہ تو کوئی ایک ہی مرتا ہے، کوئی ایک آدھ بندہ مرتا ہے، اگر اتنے بندے مرتے تو پھر تو آسمان سے عذاب نازل ہو جاتا۔ بندہ تو ان میں کوئی ایک ہوتا ہے، کوئی ایک بندہ ہے اللہ کا جو اللہ کے نزدیک بندہ ہے، باقیوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک مجذوب ہے، اس نے حضرت کو پہچان، اللہ والے دوسروں کو پہچان لیتے ہیں، اس نے حضرت کو پہچان لیا، کہنے لگا احمد علی انسان کہاں بستے ہیں، انسان کہاں بستے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت یہ جو بازار ہے یہ سارا انسانوں کا بازار ہے، اس میں سارے انسان ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس نے میری طرف دیکھا، ایک نظر اس طرف دیکھا، مجھے کہنے لگا اچھا یہ انسان ہے۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجذوب کا، اس درویش کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نے بازار کی طرف نظر اٹھائی تو ایک بھی انسان نہیں تھا، کسی کی چہرہ کسی کی طرح، کسی جانور پہ کسی جانور پہ کسی جانور پہ۔ یہ تو ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ ہمارے چہرے نہیں بدلتے ہیں، ورنہ جو شخص جس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کا باطن کا چہرہ اس گناہ کی مماثلت سے ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہے کہ ہمارے ظاہر کے چہرے نہیں بدلتے، یہ آپ کی محبت ہے امت سے۔ تو فرمایا میں نے بازار کی طرف دیکھا ایک بھی انسان نہیں تھا، تو واپس میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ بزرگ جا چکے تھے۔ پھر حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ بندے تو ہیں سب ان کے مگر ان کا کون ہے، بندے تو ہیں سب مگر ان کا کون،
بندے تو ہیں سب مگر ان کا کون ہے؟ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں کوئی ایک۔ بندے تو ہیں سب بندے تو ہیں سب مگر ان کا کون ہے؟ بندے تو ہیں سب مگر ان کا کون ہے؟ لاکھوں میں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک۔ تو یہ تو اللہ پاک کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہمارے چہرے نہیں بدلتے۔ تو بندہ تو کوئی ایک ایک ہے۔ ہم نے تو اپنے دل کو سیاہ کر لیا، اپنے دل کو کالا کر لیا، پھر اللہ کی رحمت، پھر کہتے ہیں جی ہمیں پریشانی ہے تو ہوگی۔ تو دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ بڑا ضروری ہے یہ۔ آج کل کے نوجوان سمجھتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نماز پڑھو، اپنا اللہ اپنا کام کرو، ایسا نہیں ہے۔ صحبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ آج کا امتی پیدائش سے لے کے موت تک سارے نیک عمل کر لے، کسی ایک ادنا صحابی کے جس کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، وہ ایمان لایا، پھر رسول اللہ کی خدمت سے چلے گئے، دوبارہ زیارت بھی نہیں ہوئی، کہیں چلے گئے گاؤں میں، کہیں دور چلے گئے۔ اور ایسا شخص جو ہمارے زمانے کا ہو، بعد کے زمانے کا، پیدائش سے لے کے اور موت تک کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحبت کا نتیجہ ہے۔ جن لوگوں کو حضرات صحابہ کی صحبت نصیب ہو گئی وہ تابعین ہو گئے۔ یہ صحبت بڑی ضروری ہے، یہ بندے کو چمکا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اس زندگی کے اندر ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بندے نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا، اللہ اس کو قبر میں راضی کر لیا۔ ہمارا کام ہے دنیا میں راضی کرنی۔ قبر کی پریشانی ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ جی قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا۔ دنیا میں اللہ کو راضی کریں، اللہ قیامت کے دن کھڑا کریں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے اس وقت تک بندے کو وہاں سے نہیں بھیجیں گے جب تک بندہ ان سے راضی نہیں ہو جائے۔ ہم نے یہاں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ ہمیں قبر میں راضی کریں گے، حشر میں راضی کریں گے۔ وہاں کی کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی تو یہاں کی ہے۔ یہاں ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے، اس لیے ہمیں وہاں کی فکر ہے۔ ہم یہاں اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں گے، حشر میں بندے کو کھڑا کریں گے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ دنیا میں بڑے تم نے دکھ دیکھے، بڑی پریشانیاں دیکھی، بڑی تنگی دیکھی، یہاں تجھے کیا چاہیے؟ اور روایات میں آتا ہے جب اللہ اس کو خوش کریں گے نا، پھر وہ کہے گا کاش مجھے دنیا میں آروں سے چیر دیا جاتا۔ یہ آج ہمیں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ اور وہاں کہے گا کاش مجھے آروں سے چیر دیا جاتا ہے، ایسا اللہ اس کو انعام دیں گے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ صلی اللہ علیہ طٰہٰ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عند قال الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، چہرے کو ڈھانپ لیں، سر کو جھکا لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ جتنی دیر بھی مراقبہ ہو، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل کو اللہ کی یاد میں مستغرق کرنا ہے۔ دل میں یہ گمان رکھنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، دنیا میں جو بھی فرد ہے وہ اللہ کے سامنے ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے، اور جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے وہاں سے ظلمت بھاگ جاتی ہے۔ خیالات اگر تنگ کریں، زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے سانس کو روک لیں، اس طریقے سے خیال ختم ہو جائے گا۔ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتا ہے۔ تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذکر گو تا تیرا جانست، پاکیے دل سے ذکر رحمانست۔ مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابعی درد و عالم آبرو۔ ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ اللہ 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 اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ اللہ اللہ۔
بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، مرشد میرا ساقی ہو، مرشد میرا ساقی ہو، نقش بندیا میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، آپ سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ دنیا میں مجھے آپ نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے آپ نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ
آپ کی آستاں پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، آپ کی آستاں پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی۔ یا اللہ اللہ آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ میری پارسائی، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ میری پارسائی۔ میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، آپ کی مرضی نظر مجھے تھامنے کو آئی، آپ کی مرضی نظر مجھے تھامنے کو آئی، آپ کی آستاں پہ آئی، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی۔ اللہ 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 اللہ
بقت محفل کی یہ رنگینی ہے دم سے بقت پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ دیکھا کروں ہر دم میں چہرہ تیرا جانا آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میخانہ اے تشنہ لبوں پیاس اپنی بجھا جاؤ اے تشنہ لبوں پیاس اپنی بجھا جاؤ ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا پیتا رہو نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میخانہ پیتا رہو نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ Allah. Yeah. اللہ دعا خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إنا على ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے. یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے. جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جن کی اولاد فرمانبردار نہیں، یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو فرمانبردار بنائیے. یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند قال الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.